الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين إلى أن قال وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الضفدع وقال نقیقها تسبیح. سنن نسائی میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا یہ ضفدع جو ہے نا جسے مینڈک کہتے ہیں اس کو قتل نہ کیا کرو، اس کی آواز جو ہے دراصل اللہ کی تسبیح ہے. وقال قتادہ عبداللہ بن ابی عبداللہ بن عمرو ان الرجل اذا قال لا الہ الا اللہ فہی کلمۃ الاخلاص التي لا يقبل اللہ من احد امرا حتى يقولها. جب انسان اقرار کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، یہی کلمہ اخلاص ہے، یہی کلمہ توحید ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوتا. فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَهِيَ كَلْمَةُ الشُّكْرِ الَّذِي لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ عَبْدٌ قَطُّ حَتَّى يَقُولَهَا. الحمدللہ جو ہے کلمہ شکر ہے، یعنی کوئی بندہ بھی جب اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا تو یہی کہے گا. وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ جب وہ کہتے ہیں اللہ اکبر ہے تملأ ما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں اس کی اثرات جو ہیں اس سے بھر جاتی ہیں. وَإِذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَهِيَ صَلَاةُ الْخَلَائِقِ الَّتِي لَمْ يَدْعُ اللَّهَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا قَرَّهُ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْبِيحِ. جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ نماز ہے جس کو کوئی انسان اللہ کی مخلوق میں نہیں چھوڑ سکتا ہے. وَإِذَا قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ. اللہ فرماتے ہیں اچھا آپ بندے نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا ہے. وقال الامام احمد حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير قال حدثنا ابي قال سمعت مصعب بن زهير يحدث عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار بن عبد الله بن عمرو قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة من طيارة مكفوفة بديماج او مزورة بديماج فقال ان صاحبكم هذا يريد ان يرفع كل راعي بن راع ويذا كل راس بن راس. حضور کی خدمت میں ایک اعرابی آیا، اس نے بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا جس کے اوپر ریشم کا سارا کام تھا. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چھوٹے لوگ ہیں جو چرواہے ہیں ان کو اونچا کرنا چاہتے ہیں اور جو سردار ہیں ان کو نیچے کرنا چاہتے ہیں. فقام الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ بجامع جبتہ فجذبہ. حضور کھڑے ہوئے غصے سے، آپ نے اس کے جبے کو پکڑا. فقال لا ارى علیک ثیاب من یاقل. میں آپ کے اوپر جو لباس ہے نہیں سمجھتا کہ یہ کسی عقل والے کا لباس ہے. ثم رجع رسول اللہ وجل وقال ان نوحا علیہ السلام وحضرت الوفاء ابنہ. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جب ان کی وفات قریب آئی انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا. فقال انی قاصد علیکم الوصیۃ آمرکما باثنتین
وَأَنْهَاكُمْ عَنِ اثْنَتَيْنِ، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اپنی بیٹوں کو میں تمہیں دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ أَنْهَاكُمْ عَنِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَالْكِبْرِ، میں تمہیں شرک سے اور تکبر سے منع کرتا ہوں کہ خبردار کبھی شرک نہ کرنا اور کبھی تکبر نہ کرنا۔ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کلمے کو لازم پکڑ لو اسی کو۔ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا فِيهِمَا لَوَزَنٌ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، اگر آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو یہی باری ہو جائے۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلَقَةً فَوَتَرَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا كَسَمَتَهَا فَسَمَتَهَا، اگر آسمان و زمین گویا کہ ایک حلقہ ہوں تو اس پر جب کلمہ پڑھا جائے گا وہ ٹوٹ جائیں گے۔ وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِنَّا صِلَاتُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، اللہ کی تسبیح اور اللہ کا حمد بیان کیا کرو، اسی سے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا جی یاد رکھو وہ اللہ کی تسبیح کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب تسبیح کہتے تھے نا تو آپ کے اوپر پرندے جو ہیں نا وہ بالکل سایہ کر کے کھڑے ہوتے اور وہ بھی حضرت کے ساتھ تسبیح کہتے۔ اسی طرح جو سامنے پہاڑ ہوتے تھے پہاڑ بھی جواب دیتے تسبیح، تو ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو لے کے نکلے صلاۃ استسقاء کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، بارش نہیں آ رہی تھی۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو نماز پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو۔ تو ابھی آپ میدان میں نہیں پہنچے تھے، اپنے ساتھیوں نے کہا بس وہی چلو ہو گیا کام ہمارا۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیونٹی جو ہے نا ایسے الٹی پڑی ہوئی ہے، پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فریاد کر رہی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک، یا اللہ تو ہمیں اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے تو برباد نہ کر، گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں، آپ نے بارش روک دی، زمینیں گرم ہو گئی، ہم مر رہے ہیں۔ تو مانا یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی اللہ کے آگے فریاد کر رہی ہے۔ تو اسی لیے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہتی ہے۔ وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ بَعْضِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ زُهَيْرٍ بِهِ يَطْرِبُ عَلَى فَرَدِهِ وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِي حدثنا محمد بن يعلى عن موسى بن عبيد الله بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا اخبرکم بشیء امر به نوح ابنہ، آپ نے فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ ان نوح علیہ السلام قال بھی یا بنی امرک ان تقول سبحان اللہ، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا یہ تسبیح کہا کرو سبحان اللہ، فإنہا صلاۃ الخلق فی الخلق وبہا یرزق الخلق، یہ مخلوق کی تسبیح ہے۔ واللہ تعالیٰ قال من شیء لا یسبح بحمدہ اسناد فیہ ضعف فإن الأودی ضعیف عن الأکثرین، وقال اکرمۃ فی قولہ من شیء لا یسبح بحمدہ قال الاسطوانۃ تسبح والشجرۃ تسبح، الاسطوانۃ والساریہ، یہ ستون یہ بھی تسبیح کہتی ہے، درخت جو ہیں یہ بھی تسبیح کہتی ہے۔ وقال بعض السلف سریر الباب تسبیحہ، کہ دروازے کی چرچراہٹ یہ بھی تسبیح ہے۔ وخریر الماء تسبیحہ، اور پانی کی موجوں کی جو آواز ہے وہ بھی تسبیح ہے۔ فقال تعالی من شیء لا یسبح بحمدک، فقال سفیان الثوری مسلم قال الطعام یسبح، جو طعام تم کھاتے ہو وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وشهد لهذا القول آیت سجدۃ الحج، وقال آخرون انما یسبح من کان فیہ روح من حیوان نبات، لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس چیز میں روح ہے وہی تسبیح کہتی ہے، حیوان ہے، انسان، اس میں روح ہے، اسی طرح نبات ہے، وہ جس میں روح ہی نہ ہو تو وہ چیزیں تسبیح نہیں کہتی ہیں۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز تسبیح کہتی ہے تو ہمیں بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت؟
باقی تسبیح جو ہے نا یاد رکھو یہ دو قسم ہیں، ایک ہے تسبیح حالی اور ایک ہے تسبیح قالی۔ تسبیح حالی کا کیا معنی ہے کہ بندے کی حالت جو ہے وہ خود دلالت کر رہی ہے، جیسے کوئی بھوکا ہے، کوئی فقیر ہے، معذور ہے، اس کی حالت ہی بتلا رہی ہے نا یہ بیچارہ بھوکا ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ ہمارے بنانے والا خدا وحدہ لا شریک، تو لہٰذا یہ تسبیح ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، تسبیح ایک کالی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اسی طرح جن فرشتے جمادات ہر چیز تسبیح کہتے ہیں، کیونکہ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تسبیح حالی ہے تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تو مانا ہے کہ وہ تسبیح کہتی ہیں، سب کی لغات الگ ہے۔ قال قتادہ فی قولی من شیء لا یسبح بحمدہ قال کل شیء فیہ روح یسبح من شجر او شیء فیہ، قال صاحب قولی من شیء لا یسبح قال کل شیء فیہ روح، جس میں روح ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وقال مجید حدثنا محمد بن معین قال یحییٰ بن واضح سعید بن حباب قال حدثنا زید بن الخطاب قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه الحسن بن طعام فقدموا الخوان فقال يا زيد الخاري يا ابا يسبح هذا الخوان، آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا رکھا گیا، تو نے پوچھا ابا سعد کیا یہ بھی تسبیح کہتی ہیں؟ فقال كان يسبح مرة، ہاں تسبیح کہتی ہیں۔ قلت الخوان والمائدة من الخشب، یہ تو ایک لکڑی کی بنی ہوئی ٹیبل ہے، لکڑی کی بنی ہوئی رکھنے کے برتن، یہ کیسے تسبیح کہتی ہیں؟ فَكَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَبْدَانَ لَمَّا كَانَ حَيًّا فِيهِ قَدْرَةٌ كَانَ يُسَبِّحُ، جب یہ یعنی سبز ہو تو تسبیح کہتے ہیں، خشک ہو جائے تو پھر تسبیح بند ہو جاتی۔ فلما كذب صار خشبة يا إن كان تسبيحه وقد يستأنس لهذا الذي بعد ثم ذبح بين فقال إنهما، حضور پاک دو قبروں پہ گزر ہوا اور فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے بھی نہیں ہے، اما احدما وکان بولے، ایک آدمی جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، تو اس وجہ سے عذاب نے پکڑا ہے، وَأَمَّا الْآخَرَ، دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا، فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطَبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، پھر آپ نے کھجور کی ایک چھڑی منگائی جو سبز تھی، اس کو دو ٹکڑے کیا، ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدٍ، پھر ایک ایک قبر میں لگا دی، ثم قال له يخفف عنهما ما لم ييبسا، اور میں انشاءاللہ جب یہ تسبیح کہیں گے، جب تک یہ خشک نہیں ہوتی اور تسبیح کہہ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے عذاب قبر میں جو ہے وہ تخفیف ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے کہا بعض من تکلم علی حضری من العلماء انما قال معلوم ہے وسالم سبحان بعد ما دام فیہما خضرۃ فاذا یبسا انقطع تسبیح واللہ عالم، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ جب تک وہ چیز سبز ہے وہ تسبیح کہتی، جب خشک ہو گئی لکڑی بن گئی پھر تسبیح نہیں کہتی، پھر اس کی تسبیح جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ اصل میں یاد رکھیں کہ ایک مشکل حالت یہ بھی ہے کہ جو اہل بدعت و اہل احوال لوگ ہیں نا، وہ اس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں کہ یہ صحیحین کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے چھڑی منگا کے ٹکڑے کر کے لگایا، تو کہتے ہیں کہ قبر پہ اگر چھڑی لگانا جائز ہے تو پھول ڈالنا بھی جائز ہے، پھولوں کی چادریں چڑھانا بھی جائز ہے۔ حضور کے سامنے اس وقت چونکہ چھڑی تھی آپ نے وہی لگا دی، ہمارے پاس پھول بھی ہیں سب کچھ ہے، ہم وہ چڑھا، یہ استدلال بالکل جو ہے نا بے وقوفی والی بات ہے کہ اگر اللہ عقل دے، بھئی تم جو پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی اللہ دکھاتے ہیں کہ اس پر عذاب ہو رہا ہے اس لیے ڈالتے ہو، اللہ نے تو اپنے نبی کو دکھایا کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب سے بچانے کے لیے آپ نے وہ لکڑیاں وہ چھڑی ڈالی،
تم کیا کیسے ڈالتے؟ تمہیں پتہ ہے نعوذ باللہ کہ ان اللہ والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور تمہارے پھول ڈالنے سے عذاب ٹل جائے گا؟ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جیسے کل بھی مجھے ایک آدمی نے لکھا تھا کہ جی جو آپ بھی اور بعض علماء وسیلے کا انکار کرتے ہیں، وسیلہ تو قرآن میں ہے۔ میں نے کہا میں بھی حیران ہوا بھی۔ پھر میں نے پڑھا اس کا پورا خط جو تھا، اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، میرا قمیص لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دو تو ان کی روشنی بحال ہو جائے گی۔ تو وسیلہ تو ہو گیا قمیص کا۔ اب دیکھو ایک آدمی کو اگر اللہ عقل ہی چھین لے، یا تو یہ عمدن ضد کرتے ہیں، اللہ کے بندے پیغمبر اپنا قمیض بیچ رہا ہے، اس میں وسیلے کی کیا بات ہے؟ یہ تبرک بآثار الانبیاء ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ تو تب ہوتا کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے قمیض کا وسیلہ مانگ کے دعا مانگتے، انہوں نے تو وسیلہ نہیں پکڑا، انہوں نے کہا اشکو بسی وحزنی الی اللہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ قمیض کی وجہ سے حضرت یعقوب کو صدمہ ہوا تھا جب ان کے بھائی قمیض لائے تھے جھوٹا خون لگا کے کہ دیکھو جی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ اس کا قمیض ہے۔ تو حضرت یوسف کو صدمہ بھی، وہ سمجھ گیا جھوٹ بول رہے ہیں میری اولاد۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، تم سے تو وہ بھیڑیا بھی اچھا تھا کہ یوسف کو کھا گیا پر اس کے قمیض کو نہیں پھاڑا، قمیض صحیح سالم رہ گیا، اندر سے یوسف علیہ السلام نکال کے کھا گیا۔ تو اس لیے اللہ نے ایک انتظام کیا تھا کہ جس کا اور جو بیٹا قمیض خون والا لے گیا تھا، نے کہا آج میرا حق ہے کہ میں قمیض لے کے جاؤں۔ تو یہ تو تبرک بآثار الانبیاء ہے، اور تبرک بآثار الانبیاء تو تمام دنیا کے علماء کے نزدیک حق ہے۔ امام بخاری نے تو باب باندھا ہے اپنی حدیث میں۔ حضور کے پانی یا وضو فرماتے تھے، صحابہ چہرے پہ مل رہے تھے۔ تو یہ تبرک بآثار الانبیاء ہے۔ حضور پاک نے ہمارے بال جب حج میں اس طرح پھروایا تو سارے صحابہ میں بال تقسیم ہو گئے۔ تو یہ تو تبرک بآثار الانبیاء، اس میں وسیلے کی کیا بات ہے؟ بس وہ ان کی مرضی ہے، جو اللہ معاف کرے، پتہ نہیں خدا کو قیامت میں کیا جواب دیں۔ حالانکہ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ بھئی بعض لوگ وسیلے کے علماء قائل ہیں، لیکن اگر قرآن پہ ہم نظر ڈالیں، حضرت آدم سے لے کر حضور پاک تک ساری دعائیں نبیوں کے قرآن میں موجود ہیں، کسی میں بھی وسیلہ نہیں ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت ایوب نے کیا کہا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح صحابہ پر جب مشکل کی گھڑی آئی احد میں تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور میرے آقا نے جب آپ کے لیے تکلیف کا وقت آیا فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ یعقوب علیہ السلام پہ مشقت پڑی تو کہا انما اشکو بسی وحزنی۔ سارے قرآن کی حدیثیں دعائیں دیکھ لو، مجال ہے کسی میں کسی نے وسیلہ پکڑا ہو۔ جو علماء وسیلے کے قائل ہیں اللہ ان پہ بھی کروڑوں رحمتیں کرے۔ وہ قائل کیوں ہیں بات سمجھو۔ وہ کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ پکڑنا تو جائز ہے نا، زندہ سے وسیلہ پکڑنا تو کوئی گناہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء تو زندہ ہیں، اگر ہم ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ یہ دلیل لاتے ہیں، لیکن وہ حیات دنیا الگ ہے، حیات برزخ الگ ہے۔ اور پھر کسی اللہ کے پیغمبر کے بعد صحابہ نے، خلفائے راشدین نے، کسی نے بھی سرکار دو عالم کے وسیلے سے دعا نہیں کی۔ وہ جو ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک نابینا نے حضور کے وسیلے سے دعا کی، وہ روایت ضعیف ہے، عقیدے میں حجت ہی نہیں بن سکتی۔ تو اس لیے بہرحال اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی صراط مستقیم نصیب کرے اور صحیح عقیدے پہ رکھے۔ یاد رکھیں
آدمی کے گناہ جتنے ہوں وہ مٹ سکتے ہیں، لیکن بدعت اور شرک نہیں مٹتا، بات یاد ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زانی توبہ کر لیتا ہے، ڈاکو توبہ کر لیتا ہے، چور توبہ کر لیتا ہے، بدعتی کبھی توبہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تو بدعت کو دین سمجھتا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے؟ توبہ تو کی جاتی ہے جب کوئی گناہ سمجھے۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ دین ہے، یہ حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، اس سے توبہ کیسے کرے گا؟ تو وہ توبہ سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انہ کان حلیما غفورا، اللہ حلم والے بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں۔ حلیما کا کیا معنی؟ یعنی لا یعاجل من نساء بالعقوبۃ بل یؤجلہ وینذرہ، اللہ ہمیں ہر گناہ پہ نہیں پکڑ لیتے بلکہ مہلت دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے۔ فإن استمر على كفره وعناده، اگر وہ کفر پہ جم گیا، اخذہ اخذ عزیز مقتدر، پھر اللہ اپنی قدرت سے، قوت سے پکڑ لیتے ہیں۔ کما جاء فی الصحیحین ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اس کو نہیں چھوڑتے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ، اور اسی طرح دوسری آیت میں وکأین من قریۃ املیت لها وہی ظالمۃ، کتنی بستی والوں کو ہم نے مہلت دی لیکن وہ اڑے رہے تو پھر عذاب آ گیا۔ وکأین من قریۃ اہلکناها وہی ظالمہ، ای ومن اکلا ما هو فیہ من کفر او عصیان، اگر آدمی کفر نافرمانی چھوڑ دے، ورجع الی اللہ وتاب الیہ، اللہ کی طرف لوٹ آئے، توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وقال تعالی من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، اگر کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے پھر توبہ کرے اللہ معاف کر دیتے، انہ کان حلیما غفورا، کما قال فی آخر سورۃ فاطر ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، الی ان قال ولو یؤاخذ اللہ الناس الی آخر السورہ، واللہ اعلم۔